السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات میں 29% اور ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کی موجودہ صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہے اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان کویت کو مختلف شعبوں میں ہنرمند افرادی قوت فراہم کرے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تمام صوبائی چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ وہ کورونا کے خلاف قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پاکستان نے جلال آباد شہر میں بھگدڑ مچنے سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پاکستان کے خلاف دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے جامع بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انگریزی روزنامے دی کشمیر ٹائمز کا سری نگر دفتر بند کرنے پر حکام کی مذمت کی ہے۔ نائجیریا کے شہر لاگوس میں آج پولیس کے مظالم پر احتجاج میں حصہ لینے والے کئی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ستمبر کے دوران حسابات جاریہ میں 7 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران 1 ارب 49 کروڑ 20 لاکھ ڈالر خسارے کے مقابلے میں پہلی سہ-ماہی میں 79 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات میں 29% اور ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں زیر سماعت مختلف کیسز کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے مختلف عدالتوں اور ٹریبیونلز میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلقہ زیر التوا مقدمات کے حل کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر آئی لینڈ آرڈیننس سے متعلقہ معاملات بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقدمات کی مؤثر پیروی کے حوالے سے اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کے معائنہ کمیٹی کے چیئرمین احمد جار حراج، مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں خصوصی نمائندے مولانا طاہر اشرفی اور وابڈا کے چیئرمین مزمل حسین نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی۔ وابڈا کے چیئرمین نے وزیر اعظم کو دیامر بھاشا اور محمد ڈینس پر پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فارس نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مہنگائی کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور ضروری اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں۔ آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث اقتصادی اشاریے بہتری ظاہر کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، تعمیراتی سامان کی ریکارڈ فروخت جاری ہے، جبکہ فیصل آباد کی تمام تر صنعتیں مکمل صلاحیت کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری معاملات کورونا کے بعد واپس نارمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ حزب اختلاف پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا دوست کہتے ہیں۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جھانسا دے کر اور آپ اقتدار میں آ جائیں اور پھر لوٹ مار شروع کر دیں۔ کیا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ آج جو اگر ادارے نیچے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ کوئی 2 سال میں نہیں ہوا، یہ 29-40 سال کی جو نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ، ان کے یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے اس میرے وطن کو، میرے پاکستان کو، پاکستان کے ینگ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف نے کراچی واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی اور آج بھارتی
ریاستی ٹی وی چینلز اس حوالے سے تصاویر بھی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں مصروف ہے اور ملک میں بے یقینی اور افراتفری کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز جو انڈیا کے ہیں اس پہ کن کی تصاویر آ رہی ہیں، یہی ان لیڈران کی تصویر آ رہی ہیں جو کہ اس وقت گائے بگائے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے، اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا لازمی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے دوران وزارت دفاع کے لیے 17 ارب روپے کی 2 تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے امپورٹ پالیسی آرڈر 2020 NX B1 میں ریڈیشن آلات کی شمولیت کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں کھاد بنانے والے 2 پلانٹس، ایگری ٹیک اور فاطمہ فرٹیلائزرز کو ربی سیزن کے لیے کھاد کی تیاری کے سلسلے میں اس سال نومبر کے آخر تک RLNG فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان کویت کی ترقی کے لیے مکمل پرعزم ہے اور اپنے ویژن 2035 کے تحت مختلف شعبوں میں ہنرمند افرادی قوت فراہم کرے گا۔ آج اسلام آباد میں ماہرین صحت سے خطاب کرتے ہوئے جو کل واپس کویت روانہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ کویت نے ڈاکٹرز، معاون طبی عملے اور نرسز سمیت 1000 سے زائد ماہرین صحت کی خدمات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ حکومت خلیج تعاون کونسل کی رکن ریاستوں یورپی ممالک کو ہنرمند افراد قوت فراہم کرنے پر بنیادی توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اور عمان نے باہمی عسکری تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ دستخطوں کی تقریب مسقط میں ڈیفنس کمپلیکس میں منعقد ہوئے۔ مفاہمت کی یادداشت کا مقصد موجودہ باہمی تعاون کو بڑھانا اور پاک امان دو طرفہ سفارتی تعلقات بالخصوص سول عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تمام صوبوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط کی عملداری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں NCOC کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام صوبائی چیف سیکرٹریز نے شرکت کی۔ فورم کی طرف سے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں پر سخت انتظامی ایکشن کے آغاز کی ہدایت کی گئی۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ اموات کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ وبا کے دوبارہ پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فورم نے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں کیونکہ وائرس ملک میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق وبا کراچی، گلگت اور ملتان جیسے بڑے شہروں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ احتیاطی تدابیر SOPs، ہجوم کو اوائڈ کرنا، رش کو اوائڈ کرنا، ماسک کا استعمال اور تھوڑا سا فاصلہ مینٹین کرنا، ان چیزوں پہ اگر ہم غور نہیں کریں گے اور ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو یہ خطرہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اعداد و شمار کورونا وائرس کے کہیں وہاں نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں دوبارہ سے کاروبار زندگی کے مختلف جو عناصر ہیں ان کو بند نہ کرنا پڑے یا ان کے اوپر ریسٹرکشنز نہ لگانی پڑیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 660 نئے کیسز کی اطلاعات ملی ہیں اور مزید 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 3,08,674 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب 9,378 فعال کیسز ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں اپنے قونصل خانے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھگدڑ کے واقعے میں افغان شہریوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں اس افسوسناک واقعے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں جو افغانستان کے صوبائی حکام کے زیر انتظام پاکستان کے ویزے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے لیے آئے تھے۔
بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے بڑی تعداد میں ویزے کی درخواستوں کے پیش نظر افغان بھائیوں اور بہنوں کی سہولت کے لیے حال ہی میں نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ اور جلال آباد، قندھار اور رات اور مزار شریف میں ذیلی مشنز افغان درخواست گزاروں کو پاکستان میں داخلے کے لیے ویزے مہیا کر رہے ہیں، جو اپنے خاندانوں سے ملنے سمیت کاروبار، طبی، علاج معالجے، تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں۔ آج افغانستان کے شمالی صوبے تخار میں طالبان اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں صوبائی پولیس کے ڈپٹی چیف سمیت درجنوں سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان محمد جواد حجاری نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکار ضلع بھارک میں ایک کارروائی کے لیے جا رہے تھے جب ان پر طالبان نے حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں متعدد سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ان جھڑپوں میں طالبان عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کے ذریعے ہی ہم دشمن کے ملک کے خلاف مذموم عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئین اور قانون کے تحت مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن چیلا رام نے کہا کہ کمیشن کو قانونی حیثیت دینے کے حوالے سے ایک بل تیار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اقلیتی کمیشن ایک مضبوط اور آزاد ادارہ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ہندو کو اس کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ چین نے پاک چین اقتصادی راہداری کے بارے میں ڈاکٹر عارف علوی کے بیان کو سراہا ہے، جو نہ صرف پاکستان کے سماجی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے بلکہ علاقائی رابطوں اور مشترکہ خوشحالی کو بھی آگے بڑھا رہی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جان نے بیجنگ میں باضابطہ بریفنگ کے دوران کہا کہ راہداری کے آغاز سے توانائی، مواصلات، انفراسٹرکچر اور بندرگاہوں کے شعبوں میں ٹھوس نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین سی پیک کی ترقی کا حامی ہے اور پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کو ہدایت کی ہے کہ حکومتی افسران کے لیے آن لائن شارٹ کورسز کا آغاز کرے تاکہ وہ مختلف مسائل کے بارے میں اپنی استعداد کار اور فہم کو بہتر کر سکیں۔ آج اسلام آباد میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورنرز کے 17ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیتی پروگرامز پبلک پالیسی کے عالمی معیار کے مطابق ہونے چاہیے۔ این ایس پی پی کے ریکٹر عظمت علی رانجھا نے کورونا وائرس وبا کے دوران آن لائن کورسز کی فراہمی کے حوالے سے ادارے کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس فورس کی قربانیوں کو سراہا ہے۔ آج کراچی میں پولیس افسران کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس نے دہشت گردوں کو شکست دی اور صوبے خصوصاً کراچی شہر میں امن بحال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سینئر پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کریں۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے آج کراچی میں پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ایک تقریب میں کمانڈر پاکستان فلیٹ کی حیثیت سے فرائض سنبھالے۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے، جو ایک خود مختار نگران ادارہ ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ایک ممتاز انگریزی روزنامے کشمیر ٹائمز اور متنازع ریاست میں سب سے پرانے اخبارات کا سری نگر دفتر بند کرنے پر حکام کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں حکام پر زور دیا کہ وہ آزاد اور اہم آوازوں کو خاموش کرنے کی کوششیں بند کریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں عوام 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ وہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس دن مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کرنے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے تقسیم بر صغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں کشمیر کے اپنی فوجیں اتار کر اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ ادھر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں مختلف مقامات پر دیواروں، ستونوں اور بجلی کے کھمبوں پر چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت کی فضائی حکومت جموں و کشمیر میں ہندوتوا نظریے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کردہ ایک تجزیاتی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مودی حکومت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں اور ہندو جنونیوں کے ہاتھوں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کو بے نقاب کرنے والے صحافتی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو عتاب کا نشانہ بنا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے اس طرح کے ایک تازہ اقدام کے تحت پیر کو سری نگر میں موقر انگریزی روزنامے کشمیر ٹائمز کے دفتر کو غیر قانونی بھارتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے پر سر بمہر کر دیا۔ چین بھارت سرحدی علاقے میں اتوار کے روز لاپتہ ہونے والے چینی فوجی کو بھارت نے چین کے حوالے کر دیا۔ چین کی لبریشن آرمی کے ترجمان کے مطابق چینی فوجی کی واپسی چینی وزارت خارجہ کی خواہش پر بھارت کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد عمل میں آئی۔ ایران کی فضائی دفاع نے آج ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ مشقوں کا مقصد اصل جنگ کی صورتحال میں ایرانی مسلح افواج کی فضائی صلاحیتیں بہتر بنانا اور جنگ کی تیاری کرنا ہے۔ نائجیریا کے شہر لاگوس میں آج پولیس بربریت کے خلاف احتجاج میں شریک ہونے والے کئی افراد کو گولیاں ماری گئیں اور کئی کو زخمی کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اموات کی اطلاعات قابل اعتبار ہیں۔ لیبیا کے متحارب دھڑوں نے ملک میں زمینی اور فضائی راستوں کو کھولنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں لیبیا کے قائم مقام مندوب اسٹیفنی ولیمز نے جنیوا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکمل طور پر پرامید تھے کہ متحارب دھڑوں کے درمیان بات چیت جاری ہے جو مستقل جنگ بندی پر ختم ہوگی۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور زمبابوے کے خلاف 3 ایک روزہ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک جاری رہنے والی سیریز کے کل 6 میں سے 5 میچوں میں علیم ڈار آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں شامل 3 ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں کی سیریز راولپنڈی جبکہ 3 T20 انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی۔ پی سی بی حکام اور پی ایس ایل فرنچائز نے پی سی ایل 5 کے باقی ماندہ 4 میچز کو یقینی بنانے کے لیے میٹنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ایک حوالے سے غیر ملکی کھلاڑیوں کے کنفرمیشن کے ساتھ کووڈ ٹیسٹنگ کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرنچائز نمائندگان نے 14، 15 اور 17 نومبر کو شیڈول میچز کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ سپر لیگ کے حوالے سے اہم اجلاس اگلے ہفتے لاہور میں بلایا جائے گا جس میں پی ایس ایل 5 کے میچز کے مستقبل اور فائنینشیل ماڈل پر اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ ریڈ بال فرسٹ کلاس قائد اعظم ٹرافی رواں ماہ کی 25 تاریخ کو شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق 6 ہیڈ کوچوں نے اپنی ٹیموں کو اعلان کیا جس میں تمام اعلیٰ پائی کے کھلاڑی شامل ہوں گے جو زمبابوے کے خلاف ہونے والی سیریز میں شامل نہیں ہوں گے۔ سری لنکا پریمیئر لیگ میں پاکستانی پیسر وہاب ریاض ایکشن میں ہوں گے۔ سہیل خان کے مطابق سری لنکا پریمیئر لیگ میں کئی سٹار کرکٹرز موجود ہوں گے۔ شائقین بڑی بےتابی سے سنسنی میچز کے منتظر ہیں۔ کینڈی ٹسکرز کا اسکواڈ متوازن ہے۔ کرس گیل، کوشل پریرا جیسے سری لنکن اسٹار کے ساتھ میچ ونر وہاب ریاض اور لیام پلنکٹ بھی موجود ہیں۔ کوشل مینڈس اور روان پرادیپ بھی تہلکہ خیز کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔
अंडर 16 बॉयज नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 28 नवंबर से 10 दिसंबर के दरमियान लाला अयूब हॉकी स्टेडियम पेशावर में खेली जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तर्जुमान ने कहा कि अंडर 16 की तमाम 13 टीमें इस चैंपियनशिप में अपने टैलेंट का मुजाहरा करेंगी, जिसका मकसद कौमी खेल की बका के लिए नए खिलाड़ियों को सामने लाना है। इस चैंपियनशिप में पंजाब से 4, सिंध 2, खैबर पख्तूनख्वान 2, बलूचिस्तान 2, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से एक एक टीम हिस्सा ले रही है। लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम लालूसर पोलो एंड पिंक कप 2020 ग्लोबल इवेंट ऑफ पिंक रिबन शुरू हो गया है। टूर्नामेंट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर पोलो क्लब के सदर उमर सादिक ने बताया कि लाहौर पोलो क्लब पाकिस्तान का तारीखी क्लब है जो हमेशा से बेहतरीन पोलो के मुकाबले मुनाकिद करवाता रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं तिजारती खबरें। ईवान सनत व तिजारत की फेडरेशन के सदर मियां अंजुम निसार ने जोर दिया है कि आम तबकों को पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक मुतदिल और सरमायाकार दोस्त मुल्क के तौर पर उजागर किया जा सके। उन्होंने ये बात वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के बारे में मुआविन ख़ुसूसी और इकनॉमिक आउटरीच प्रोग्राम के फोकल पर्सन के साथ आज कराची में एक मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में मुख्तलिफ मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्की तिजारत और सनत को दरपेश मसाइल के बारे में गौर किया गया। फेडरेशन के सदर ने इकनॉमिक आउटरीच प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने उन्हें पाकिस्तान का बयानिया तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को सरकारी और निजी इदारों के दरमियान राबतों के जरिए खुशउस्लूबी से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने एशिया और ख़दमात की तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में बेहतरी की निशानदेही की है। रवां माली साल की पहली तिमाही में मुल्क में ट्रैक्टर्स की पैदावार में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की निस्बत 17.1% इजाफा हुआ। अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान 11,235 ट्रैक्टर्स बनाए गए, जबकि गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान 9,579 ट्रैक्टर्स बनाए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 41,535 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 661 मिलियन से ज़ायद हिस्सेज रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 492 मिलियन से ज़ायद का हिस्सेज का लेन देन हुआ था। आज यूनिटी फूड्स कंपनी के सबसे ज़्यादा 64 मिलियन से ज़ायद हिस्सेज का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 424 कंपनियों के हिस्सेज का लेन देन हुआ, जिसमें 286 कंपनियों के हिस्सेज की कीमतों में इजाफा, 122 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्सेज की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। फिलिप फोर्ड्स कंपनी के हिस्सेज की कीमतों में सबसे ज़्यादा 84 रुपये 90 पैसे का इजाफा हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 160 रुपये 58 पैसे कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त 164 रुपये 43 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद 208 रुपये 32 पैसे और कीमत फ़रोख्त 213 रुपये 37 पैसे। यूरो कीमत ख़रीद 190 रुपये 20 पैसे और कीमत फ़रोख्त 194 रुपये 76 पैसे। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 42 रुपये 77 पैसे और कीमत फ़रोख्त 43 रुपये 79 पैसे। UAE दिरहम 43 रुपये 72 पैसे कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त 44 रुपये 77 पैसे। जापानी येन कीमत ख़रीद 1 रुपये 52 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 56 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 99,623 रुपये रही। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तानी अदाकार और खिलाड़ी आलमी मुहिम द पॉलिश्ड मैन पर अमल करते हुए सोशल मीडिया पर बच्चों से जबरी मुशक्क़त के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। मुमताज़ गुलकार हामिद अली खान ने आने वाली फिल्म कुल्फ़ी के लिए अपना नया गाना नैना भर आए रिकॉर्ड करवाया है। इस फिल्म के हिदायतकार सलीम करीम दाऊद हैं और वली हामिद अली खान इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं।
معروف اداکار علی کاظم کی نئی آنے والی فلم فنی بوائے اس سال دسمبر کی 10 تاریخ کو نیٹ فلیکس پر جاری کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق یہ تاریخی فلم 1970 سے 1980 کی دہائی میں سنہالیوں اور تامل کے درمیان جنگ کے دوران سری لنکا میں بدامنی کے بارے میں دکھائی جائے گی۔ یہ فلم سری لنکا کے ایک مصنف شیام سلواڈوری کے ناول فنی بوائے سے ماخوذ ہے۔ اداکارہ مایا علی معروف ہدایت کار شعیب منصور کی اگلی فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شعیب منصور کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نامور اداکار احسن خان نے کہا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور مشاورت سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ متعدد ٹی وی ڈرامہ سیریز میں کام کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اوساکا یونیورسٹی کے ماہرین نے ٹیرا ہرٹز ٹیکنالوجی کی مدد سے بریسٹ کینسر کی ابتدائی تشخیص میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی بدولت صرف 9 ملی میٹر کی رسولی کی شناخت بھی کی جا سکتی ہے۔ اوساکا یونیورسٹی اور فرانس کے کچھ اداروں نے مل کر ٹیرا ہرٹز ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے۔ تصویر کشی کے اس عمل کے ذریعے وہ رسولیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جس کی شناخت اس سے پہلے ممکن نہ تھی۔ اس کینسر کے نمونے کو رنگنے کا عمل بالکل نہیں ہوتا اور تصویر بالکل شفاف ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں خواتین کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی سطح پر دیکھنے کا عمل ہمیں چند ملی میٹر کی تبدیلی یا رسولی بھی دکھا سکتا ہے۔ اس میں لیزر سے ٹیرا ہرٹز اشعاعیں خارج کر کے براہ راست چھاتی کے سرطان کے نمونے پر ڈالی جا سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی پلاسٹک کی بوتلوں کو اگر زور سے ہلایا جائے تو اس عمل میں بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات دودھ میں چلے جاتے ہیں جو آخر کار نومولود کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 1 لیٹر پاؤڈر والی دودھ کو بوتل میں ہلایا اور ملایا جائے تو 10 سے 40 لاکھ باریک ذرات بھی دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف تھا۔ کل صبح پنجاب میں گندم کی کاشت کے بارانی اور نہری علاقوں میں اچھی دھوپ ہوگی۔ مزید 6 یا 7 دن تک صبح پنجاب میں خصوصاً بارانی علاقوں میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں، جبکہ تھل کے علاقوں میں یہ خان لکی بنو سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی اور بارانی علاقوں میں بھی اگلے 8 یا 10 دن تک موسم خشک ہوگا۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی اگلے چند دنوں کے دوران مطلع صاف موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 35، کراچی میں 37، کوئٹہ میں 25، پشاور میں 34، گلگت میں 27، مظفر آباد میں 32، مری میں دن کا ٹیمپریچر 25، سری نگر میں 27، بارہ میں 23 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات میں 29% اور ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کی موجودہ صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہے اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تمام صوبائی چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کے خلاف قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل کی خبریں ماجد علی محمود، مدیر سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور غضنفر عزیز، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔